خوش آمدید دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے پسندیدہ کھلاڑی کے بارے میں ضرور بتائیں، ہم آپ کے کمنٹ کا انتظار کریں گے۔ آج ہم پاکستان کرکٹ کی 2025 کی T20 کارکردگی کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ جی، اور کیونکہ دسمبر میں کوئی میچ نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ کرکٹ کے لحاظ سے یہ سال اب ختم ہو چکا ہے۔ بالکل، تو یہ بالکل صحیح وقت ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس سال کیا کھویا اور کیا پایا۔ اور کھونے اور پانے کی کہانی اس سال بہت الجھی ہوئی ہے۔ جی، تو آج کی گفتگو کا مرکزی سوال صرف یہ نہیں کہ 2025 ایک اچھا سال تھا یا برا، بلکہ یہ کہ یہ سال اتنا متضاد کیوں تھا۔ ہمارے سامنے جو تفصیلی شماریاتی رپورٹ ہے وہ ایک بہت ہی عجیب کہانی سناتی ہے۔ ایک طرف ریکارڈ توڑ فتوحات ہیں اور دوسری طرف کچھ ایسی خامیاں جو واقعی پریشان کرتی ہیں۔ تو چلیں ان اعداد و شمار کی تہ میں اترتے ہیں اور اس تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سال کی سب سے بڑی اور سب سے نمایاں بات سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان نے 2025 میں کل 21 T20 میچ جیتے، جو ہماری تاریخ میں ایک سال میں سب سے زیادہ فتوحات ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، خاص طور پر جب پاکستان کی T20 کرکٹ کو 20 سال بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ بالکل، 2006 سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سال میں اتنی جیتیں ملی ہوں۔ صحیح، اور پہلی نظر میں یہ 21 فتوحات کا ہندسہ بہت متاثر کن لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بہترین جا رہا ہے۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ لیکن یہیں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ جب ہم صرف اس پوسٹر کو دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ وہ کیا ہے؟ وہ ہے 13 شکستیں، اور یہ 13 شکستیں پاکستان کی T20 تاریخ میں ایک سال میں دوسری سب سے زیادہ ہیں۔ اچھا، تو ایک ہی سال میں ریکارڈ جیتیں اور تقریباً ریکارڈ شکستیں، یہی تضاد اس سال کی پوری کہانی ہے۔ یہ تو واقعی بہت عجیب بات ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم جیتے بھی بہت اور ہارے بھی بہت۔ بالکل۔ اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہے کہ ہم نے اس سال کرکٹ ہی بہت زیادہ کھیلی، کل 34 میچز، جو خود ایک ریکارڈ ہے۔ جی، جب آپ اتنے میچز کھیلیں گے تو ظاہر ہے جیت اور ہار دونوں کے اعداد و شمار بڑھیں گے۔ صحیح۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، زیادہ میچز کا مطلب زیادہ مواقع۔ لیکن اگر ہم اسے تاریخی تناظر میں دیکھیں تو پاکستان کی پوری تاریخ میں صرف 3 بار ایسا ہوا ہے کہ ٹیم ایک سال میں 10 سے زیادہ میچ ہاری ہو۔ اچھا، کون کون سے سال؟ 2010 میں 12، ہاں۔ 2024 میں 16 اور اب 2025 میں 13۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فتح اور شکست کا تناسب اتنا غیر معمولی نہیں جتنا 21 فتوحات کا ہندسہ سن کے لگتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی الجھن ہے۔ اسے میں کامیابی سے زیادہ ایک الجھن کہوں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹیم نے بہت کچھ کیا، بہت مصروف رہی، لیکن حاصل کیا کیا یہ واضح نہیں ہے۔ تو اس الجھن کی سب سے بڑی وجہ شاید بیٹنگ میں چھپی ہے۔ سال کے شروع میں انٹینٹ اور جارحانہ کرکٹ کا بہت شور تھا، ایک نیا فلسفہ لانے کی بات ہو رہی تھی۔ جی، بہت باتیں ہوئی تھیں۔ لیکن کیا ہمارے بلے باز اس فلسفے پر عمل کر پائے؟ جب میں نے اس رپورٹ میں رن ریٹ کے اعداد و شمار دیکھے تو سچ کہوں تو مجھے خود یقین نہیں آیا۔ کیا تھا رن ریٹ؟ 2025 میں پاکستان کا مجموعی رن ریٹ 8.11 رنز فی اوور تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ برا نہیں ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ 2024 میں، یعنی جس دور کو ہم پرانی اور سست کرکٹ کہہ رہے تھے، اس میں ہمارا رن ریٹ 8.22 تھا۔ کیا مطلب؟ کم ہو گیا؟ جی، مطلب ہم اس نئے جارحانہ دور میں پچھلے سال سے بھی تھوڑا سست کھیلیں۔ دیکھیں، میں اسے مکمل ناکامی سے زیادہ ایک غلط حکمت عملی کی الجھن کہوں گا۔ کیسے؟ دیکھیں، 8 کا رن ریٹ بذات خود برا نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف 6 بار ایسا ہوا ہے کہ سالانہ رن ریٹ 8 سے اوپر گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ وعدے اور حقیقت کا فرق ہے۔ دعویٰ ایک انقلاب لانے کا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم معمولی بہتری بھی نہیں لا سکے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس انٹینٹ کے چکر میں ہم نے اپنی اصل طاقت کھو دی۔ ہماری طاقت اننگز بنانا تھی، جو اب نہ تیز ہو رہی ہے اور نہ لمبی۔ ہم 2 کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ معیار ہے جو سال کے شروع میں مینجمنٹ نے خود طے کیا تھا۔ 140 کے اسٹرائک ریٹ والا؟ جی بالکل، کہا یہ گیا تھا کہ اب ٹیم میں صرف وہی کھلاڑی جگہ بنائیں گے جن کا اسٹرائک ریٹ 140 سے زیادہ ہو۔ یہ اس نئے فلسفے کا ایک طرح سے پیمانہ تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن جب ہم نتائج دیکھتے ہیں تو صورتحال بہت مایوس کن ہے۔
2025 میں پاکستان کا کوئی بھی اسپیشلسٹ بلے باز یہ ہدف حاصل نہیں کر سکا، ایک بھی۔ اور یہاں سب سے بڑا المیہ سامنے آتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جن کھلاڑیوں پر یہ ذمہ داری تھی، جو ہمارے ٹاپ آرڈر بلے باز ہیں، وہ سب اس معیار پر پورا اترنے میں ناکام رہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن 3 کھلاڑیوں نے یہ 140 کی حد عبور کی، وہ اسپیشلسٹ بلے باز نہیں تھے۔ بالکل، ان میں حسن نواز 154 تھے جو ٹیم میں جگہ ہی برقرار نہ رکھ سکے، اور باقی 2 شاداب خان 143 اور فہیم اشرف 144 تھے۔ دونوں آل راؤنڈرز۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے بلے بازوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں، یا وہ اس نئی فلسفے کو سمجھ ہی نہیں پائے؟ صرف سٹرائک ریٹ ہی نہیں، اگر ہم اوسط کو دیکھیں تو وہاں بھی کہانی کچھ ایسی ہی ہے۔ پورے سال میں صرف 3 بلے باز 30 کی اوسط کو عبور کر سکے۔ بابر اعظم اور عثمان خان دونوں کی اوسط 34 رہی، اور صاحبزادہ فرحان کی اوسط 30.84 تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے زیادہ تر بلے باز ایک میچ میں 30 رنز بنانے سے پہلے ہی آؤٹ ہو رہے تھے۔ جی، اور آپ ٹورنامنٹ تب جیتتے ہیں جب آپ کے بلے باز 50 یا 70 رنز کی اننگز کھیلیں، لیکن ہماری ٹیم میں یہ بالکل نظر نہیں آیا۔ یہی تو بیٹنگ کی دوہری ناکامی ہے جس کی میں بات کر رہا تھا۔ نہ رفتار ملی، نہ استحکام۔ صحیح۔ عام طور پر اگر کوئی بلے باز سست کھیلتا ہے تو اس کا جواز یہ ہوتا ہے کہ وہ وکٹ بچا کر لمبی اننگز کھیلے گا، لیکن یہاں تو دونوں ہی چیزیں غائب تھیں۔ تو صاحبزادہ فرحان 771 رنز کے ساتھ سرفہرست تو ہیں، لیکن ان کے بعد آغا سلمان کے 625 رنز ہیں، جن کی اوسط 26 اور سٹرائک ریٹ صرف 115 کا تھا۔ یہ اعداد و شمار کسی بھی طرح جدید T20 کرکٹ کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ تو بیٹنگ کی تصویر تو کافی مایوس کن نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تیز کھیلنے کی کوشش میں ہم وکٹ پر ٹھہرنا ہی بھول گئے۔ بالکل۔ لیکن اگر بیٹنگ اتنی کمزور تھی تو پھر وہی سوال دوبارہ سامنے آتا ہے کہ ٹیم نے یہ 21 میچ جیتے کیسے؟ اور اس کا جواب، جیسا کہ اکثر پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں ہوتا ہے، ہماری بولنگ میں چھپا ہے۔ اچھا۔ جس شعبے نے نہ صرف ٹیم کی لاج رکھی بلکہ میچز بھی جتوائے۔ خاص طور پر ہمارے اسپنرز نے اس سال کمال کر دیا۔ انہوں نے بیٹنگ کی تمام کمزوریوں پر پردہ ڈال دیا۔ جی بالکل۔ اعداد و شمار بھی یہی کہانی سناتے ہیں۔ کئی بولرز کا اکانومی ریٹ 7 رنز فی اوور سے بھی کم رہا، جو T20 میں ایک غیر معمولی کارکردگی ہے۔ بہت ہی غیر معمولی۔ اور اس فہرست میں سب سے اوپر نام ہے عثمان طارق کا، 5.50 کے ناقابل یقین اکانومی ریٹ کے ساتھ۔ یہ تو T20 میں تقریباً ناممکن لگتا ہے کہ کوئی بولر ہر اوور میں 5.5 رن سے بھی کم دے۔ بالکل، عثمان طارق اس سال کی دریافت رہے ہیں۔ لیکن صرف وہی نہیں، محمد نواز کا اکانومی ریٹ 6.56 رہا، ابرار احمد کا 6.58 اور سفیان مقیم کا 6.90۔ مطلب ٹاپ چاروں ہی سپنرز ہیں۔ جی، ان چاروں سپنرز نے مل کر مخالف ٹیموں کے لیے رنز بنانا تقریباً ناممکن بنا دیا تھا۔ انہوں نے درمیانی اوورز میں ایک ایسا شکنجہ کسا کہ بلے باز آزادانہ طور پر کھیل ہی نہیں پائے۔ پیسرز میں صرف سلمان مرزا 6.33 اس فہرست میں شامل ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سال پوری طرح سپنرز کے نام رہا۔ صحیح۔ اور اسی مضبوط بولنگ کی وجہ سے ہم نے 2 ٹرافیاں بھی جیتیں، UAE میں ٹرائی نیشن سیریز اور پھر ہوم گراؤنڈ پر پاکستان ٹرائی نیشن سیریز۔ ان ٹورنامنٹس میں بولنگ کا کردار کتنا اہم تھا؟ ان ٹرافیوں کا سہرا 90% بولرز کے سر جاتا ہے۔ اچھا۔ مجھے یاد ہے UAE ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل تھا، جہاں ہم نے پہلے کھیلتے ہوئے صرف 145 رنز بنائے۔ یہ تو کم سکور ہے۔ جی، ڈریسنگ روم میں اور کامنٹری باکس میں سب کو یہی لگا کہ یہ میچ ہاتھ سے نکل گیا ہے، لیکن پھر نواز اور ابرار نے درمیانی اوورز میں ایسی بولنگ کی کہ مخالف ٹیم 125 پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ واہ۔ وہ ایک میچ اس پورے سال کا خلاصہ تھا۔ بیٹنگ نے مایوس کیا، بولنگ نے جتوا دیا، بار بار یہی کہانی دہرائی گئی۔ اگر ہم وکٹوں کی بات کریں تو وہاں بھی سپنرز کا غلبہ نظر آتا ہے۔ محمد نواز 36 وکٹوں کے ساتھ سرفہرست رہے اور ان کی اوسط صرف 13 کی تھی، جو کہ شاندار ہے۔ بہت شاندار۔ ان کے بعد ابرار احمد نے 28 وکٹیں لی اور پھر شاہین آفریدی 26 وکٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر آئے۔ تو یہ واضح ہے کہ جب بھی پاکستان جیتا اس کی وجہ ہماری بولنگ ہی تھے۔ تو جب ہم ان سب اعداد و شمار کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو 2025 کی ایک بہت ہی واضح تصویر بنتی ہے۔ جی، کیسی تصویر؟ ایک ایسی ٹیم جس کا ایک بازو یعنی بولنگ عالمی معیار کا اور بہت مضبوط ہے، اور دوسرا بازو یعنی بیٹنگ بری طرح زخمی اور کمزور ہے۔
بالکل صحیح تجزیہ ہے۔ ٹیم نے ریکارڈ فتوحات اور 2 ٹرافیاں ضرور حاصل کی، لیکن یہ کامیابیاں ایک ایسی بنیاد پر کھڑی ہیں جو آدھی مضبوط اور آدھی کھوکھلی ہے۔ بالکل، اور اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے، خاص طور پر 2026 میں سری لنکا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کی طرف۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ فراہم کردہ جائزے میں ایک امید ظاہر کی گئی ہے کہ چونکہ پاکستانی ٹیم نے 2025 میں اسپن کے لیے سازگار پچز پر بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے، تو یہ تجربہ سری لنکا کی مشابہ کنڈیشنز میں بلے بازوں کے کام آئے گا۔ یہ تو ایک منطقی بات لگتی ہے نا؟ لگتی تو ہے، لیکن یہ امید بہت نازک ہے۔ نازک کیوں؟ امید اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سال کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہمارے بلے باز اسپن کو اچھا کھیل ہی نہیں پائے۔ زیادہ تر میچز جو ہم نے جیتے وہ اپنی بولنگ کی وجہ سے جیتے، بیٹنگ کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ تجربہ کہیں الٹا نہ پڑ جائے۔ اچھا، مطلب ایسا نہ ہو کہ سری لنکا میں بھی ہماری بیٹنگ ناکام ہو اور سارا بوجھ ایک بار پھر بولرز پر آ جائے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2025 ریکارڈ فتوحات کا سال ضرور تھا، لیکن یہ کامیابیاں بولنگ کی مضبوط بنیاد پر کھڑی تھیں، جبکہ بیٹنگ کی عمارت میں واضح دراڑیں نظر آئیں، جو مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ بالکل درست۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑے جاتی ہوں۔ بیٹنگ اور بولنگ کا یہ عدم توازن صرف T20 کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے کرکٹ کے نظام اور ہماری ترجیحات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہماری توجہ صرف عالمی معیار کے بولرز پیدا کرنے پر مرکوز ہے، اور کیا اس چکر میں ہم جدید دور کی بیٹنگ کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں؟ نہ صرف T20 میں بلکہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔